خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو نشریات میں ایک مرتبہ پھر علماء کرام اور نعت خواں حضرات کے ساتھ ہماری نشست جناب قبلہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب تشریف فرما ہے، جناب قبلہ مولانا رضا دودھری صاحب تشریف فرما ہے۔ مجھے وہ شان رمضان کی یاد آتی ہے اس طرح کی نشریات جب ہوتی ہے، تو جب بھی برادرم قاری محسن صاحب تشریف فرمائے، زہیب بھائی ہیں، زہیب شفیع صاحب بہت شکریہ۔ اگر جاتے ہیں زہیب بھائی سے ہم آغاز کریں اور پھر گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، کہ لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، قطرے کو جیسے سمندر سمیٹے، مجھ کو مطاف اپنے اندر سمیٹے، جیسے سمیٹے آغوش مادر، جیسے سمیٹے آغوش مادر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھا صفا مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، اور دیکھا رواں ایک سروں کا سمندر، دیکھا رواں ایک سروں کا سمندر، اللہ اکبر اللہ اکبر، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے حجر اسود اے سنگ اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، مولا سبیوں
چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے۔ وہ ہر وہ شخص جس کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کعبے کا منظر اور کعبے کی رونق دیکھنے کی، وہ گواہی دے گا کہ واقعاً یہ ایک جو لفظ ہے اس کلام کا وہ بالکل انصاف کر رہا ہے۔ بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اختلاف کرے تو ان معنوں میں کرے کہ نہیں، اصل کیفیت تو اس سے بھی زیادہ روحانی ہوتی ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ تو قبلہ میں یہیں سے چاہوں گا، ہم نے اس پہ تو بات کر لی کہ فلسفہ کیا ہے، منطق کیا ہے، اس پہ بات کر لی کہ فقہی طور پہ کس نے کرنا ہے، کس سے ساقط ہے، لیکن اب یہ سارے مسئلے سے ہٹ کے، یعنی اس بحث کو ایک لمحے کے لیے ذرا سائڈ پہ رکھ کے، وہ جو ایک عشق کا معاملہ ہے، ایک روحانی کیفیت سے جو انسان لطف اندوز ہوتا ہے، وہ جو منظر ہوتا ہے کعبے کا، وہ جو انہوں نے ذرا اس بارے میں بھی تو بتائیے کہ اگر کوئی انسان شرف حاصل کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ ایک فرض ہے، کرنا ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے ہی، ظاہر سی بات ہے، لیکن یہ سائیڈ ایڈوانٹیجز کتنے ہیں، یہ کتنا لطف اور کتنا ایک روحانی سفر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وسیم بھائی، بیسٹ جرنی، بیسٹ ٹرپ، عظیم ترین سفر اور بہترین سفر جو ہے انسان کی زندگی کا یہی ہے جو بندہ حجاز مقدس کا کرتا ہے، کعبہ مشرفہ پہ حاضر ہوتا ہے، حج پہ بندہ جاتا ہے، پھر اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ یہ عظیم آپ کہہ رہے ہیں بیسٹ جرنی بیسٹ، تو کوئی کہے جی وہ تو اتنی گرمی، رات کھلے آسمان تلے سونا ہے، پتھر چننے ہیں، رش ہے، دھکے لگ رہے ہیں جی، اس سب کے باوجود جو ہے آپ اگلوں کا جوش اور جذبہ دیکھیں کہ یہ سب تکلیفیں ہیں، یہ تکلیفیں دیکھنے کے باوجود پروانہ ہے نا، آپ دیکھیں شمع ہوتی ہے نا، پروانہ اس کے گرد جب جو ہے گھومتا ہے تو پروانہ آخر جل کے جان نثار کر دیتا ہے اس پر، لیکن چھوڑتا نہیں ہے اس کو۔ ویسے یہ شمع کعبہ ہے اور شمع کعبہ کے دیوانے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، جھیلتے ہیں اس کے گرد پروانہ وار۔ تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر، طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے، طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے، خبر کیا ہے بھکاری کیسی کیسی نعمتیں پائیں، یہ اونچا گھر ہے اس کی بھیک اندازے سے باہر، یہ اونچا گھر جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر، چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے۔ یہ بندہ جب اس مقام پر آتا ہے تو آپ دیکھیں بندہ ایک تو عشق و محبت کی کیفیت، خالق حقیقی، مالک حقیقی، ہمارا رازق جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، جو مطلوب حقیقی ہے، جو مقصود حقیقی ہے، جو محبوب حقیقی ہے، اس کی بارگاہ میں ہم حاضر ہو رہے ہیں۔ جو فرمایا تھا نا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، یہ واقعی وہ نقشہ کھینچ دیتے ہیں اللہ کے ماننے والے، اللہ کے محبوب کے غلام۔ حج کے موقع پہ یہ وہ نقشہ ہے کہ وہ جس طرح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، مرنے کے بعد کفن پہن کر جس طرح جانا ہے، اسی طرح بیسلی چادریں پہن کر، اسی طرح برہنہ سر و رب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف دوڑو۔ تو واقعی یہ وہ نظارہ جو ہے چشم فلک دیکھ رہی ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین مباحات فرماتا ہے اس پر۔ تو یہ جو عشق کی کیفیت، محبت کی کیفیت، تعلق باللہ کی مضبوطی، اللہ کے ساتھ تعلق کی استواری، اور جو ہر بندے کو جاتے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے خالق کے پاس جا رہا ہوں، اس سے معافی مانگوں گا، اس کو منا لوں گا، میں نے جرم کیے، میں نے گناہ کیے، میں نے خطائیں کی، میں اس کے گھر جا رہا ہوں، اس کے گھر جا کر سچے دل سے اس میں معافی مانگوں گا، اسے مناؤں گا۔ کیا بات ہے۔ تو محبوب کو منانے کا جو جذبہ ہے، یہ تو محب صادق سے پوچھئے کہ محب صادق کے لیے تو دنیا کے اندر سب سے حسین بات ہی یہ ہے کہ وہ محبوب کو جو منانے کی کیفیت ہے، اس سے زیادہ لذیذ اور اس سے زیادہ اچھی اور اس سے زیادہ حلاوت والی کوئی چیز محب صادق کے لیے ہے ہی نہیں۔ تو یہ جو حج کرنے جا رہا ہے، یہ محبوب حقیقی کے پاس جا رہا ہے، اس کو منانے جا رہا ہے، یہ دو کلفتیں تکلیفیں یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں۔ رب کی رضا جو ہے، رضوان اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر ہے، تو یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے جا رہا ہے، اور بدلے میں پھر انعامات بھی ہیں۔ اللہ جب من لہ المولا فلہ الکل، جس کا رب ہو جائے اس کا سب ہو جائے، خدا جس کا ہو جائے تو خدائی اس کی ہے۔ تو
تو اللہ رب العالمین جل و علا کے انعام اکرام وہ الگ، جو پھر اس پہ جو انعامات کے وہ ابھی چونکہ وقت نہیں ہے ورنہ میں اس طرف بھی جاتا کہ کیا کیا انعامات. بلکہ بالکل میں یہیں پہ اس کو میں یہی چاہ رہا تھا کہ اس سوال کا یہ ایسا اگر آپ کور کر دیں کہ بھائی اب شرعی تقاضے اور فقہی وہ سب اپنی جگہ وہ تو ہے ہی بہت مقدم ہے، لیکن انسان مجھے سے انسان کو بہت جب اجر کا سنتا ہے تو بہت اٹریکٹ ہوتا ہے، جب نہ کرنے کہ پنشمنٹ سنتا ہے تو آپ ذرا اس تناظر بتائیے. ذرا روزے کے بارے میں آپ بتاتے ہیں کہ جی فرمایا کہ جی وہ میرے لیے اس کا اجر میں دوں گا، تو انسان کہتے ہیں یار تو بہت ہی بڑی چیز ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں میں اللہ کہہ رہا ہے میں کمپنسیٹ کروں گا، تو پھر اس کا کمپنسیشن بھی اس کے حساب سے ہوگا، ظاہر اس کے لیول کا ہی ہوگا. تو اس بارے میں بھی بتائیے، کیونکہ حج کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ اگر نہیں کیا تو پھر اور یعنی کر سکتا تھا اور نہیں کیا تو پھر وہ کوئی یہودی مرے جو ہو بھر وہ اللہ تعالیٰ. تو یہ اس کا اجر اور اس کی پنشمنٹ، اس کی سزا اور جزا، اس تناظر میں ذرا حج ہمیں سمجھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ہے کہ ایک تو بے نیازی پروردگار ہے، تو وہ تو اسی آیت کے اندر خدا نے ارشاد فرما دیا کہ للہ علی الناس، کہ انسانوں کے ذمے پر ضرور ہے کہ پروردگار عالم کی خاطر، خدا کی رضا کی خاطر حج البیت، کہ وہ آئے اور خدا کے گھر کا حج کرے. لیکن اگر کوئی اس کا انکار کر دے فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ عالمین سے بے نیاز ہے. ایک تو اس کی بے نیازی ہے، مگر اس بے نیازی کے باوجود انسانیت کا انسانوں کے اوپر یہ حق ہے کہ وہ پروردگار عالم کی طرف رغبت رکھے. یہ انسان کی خلقت کا ایک تقاضا ہے کہ اسے جس طریقے سے ارتقائی مراحل طے کرنے. اب جتنی عبادتیں وہ سب کی سب کی جاتی ہیں قربتاً الی اللہ، کہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے ایک حکم خدا ہے. تو یہ حکم خدا کو انجام دینے کی سرشاری انسان کے اندر پیدا ہی اس وقت ہوگی جب بنیادی نوعیت کا کوئی نہ کوئی عشق کا جذبہ اس کے اندر موجود ہو. وہ محبت، وہ قربت کا جذبہ ہے، تبھی اس کے اظہار کے لیے وہ اس عمل کی طرف آتا ہے. اور جب وہ آ رہا ہے تو پھر اس خاص عبادت کے اندر وہ کیا کر رہا ہے. یعنی دیگر تمام عبادتوں کے اندر جو الگ الگ پروردگار عالم نے رکھا ہے وہ سب کا سب اس حج کی عبادت کے اندر رکھا ہوا ہے. نماز اس کے اندر آپ کو ملے گی، فاقے کا سامنا اس کے اندر کرنا پڑ سکتا ہے. انسان کو ہو سکتا ہے کہ وقت کے اوپر غذا بھی نہ ملے، کہ جو اس کا روٹین ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے. عین ممکن ہے کہ اس کے اندر اس کو غیر معمولی مالی زحمت کا مظاہرہ کرنا پڑے، جیسے کہ پیسہ کے بغیر تو ایک انسان مستطیع نہیں ہوتا. اسی طریقے سے جو کام جہاد کے اندر کرنا ہے تو بدنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے وہ اپنے آپ کو ایک زحمت کے اندر پیش کر رہا ہے. پھر آپ صرف اسی کا ایک اندازہ کیجئے کہ ایک شخص کہ جو اپنے وطن کے اندر ہوتا تو عید قربان کس طرح سے منا رہا ہوتا. یعنی اس وقت اس کا انداز کیا ہوتا ہے، نئے کپڑے سلوا رہا ہے، پرفیوم کا اہتمام ہو رہا ہے، خوشبو کا اہتمام ہو رہا ہے، اپنے بال بنوا رہا ہے، جا رہا ہے حجام کے پاس، نائی کے پاس، باربر کے پاس. ایک پورا انداز ہی الگ. خواتین کے اپنے انداز ہوتے ہیں کہ جس کے تحت وہ عید کے سیلیبریشن کر رہے ہوتے ہیں. اور یہاں پر عید کی رات کہاں پر کس طریقے سے گزار رہا ہے، مزدلفہ کے اندر اس طرح سے کہ اس کے بالوں کے اوپر گرد و غبار ہے، اس کے جسم پہ ایک لنگی اور ایک چادر ہے، اور پھر وہ اس انداز سے چلے جا رہا ہے. عرفات کے میدان میں پھر خیمے موجود ہیں، منا کے میدان میں پھر خیمے موجود ہیں، مگر مزدلفہ تو کھلے آسمان کے نیچے ایک انسان بیٹھا ہوا ہے. تو فقر و فاقے کا وہ انداز اور مستی کا وہ انداز ہے اور اس کو وہ انجوائے کر رہا ہے. یعنی آپ ان مراحل سے گزرے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ایک انسان وہاں پر اس فاقہ مستی کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے. یعنی وہاں پر اس بات کا کہ ٹھیک ہے کہیں سے اگر کوئی سبیل کے اندر کچھ کھانا مل گیا تو اس کھانے کو بھی وہ سڑک کے اوپر بیٹھ کر اس طرح سے انجوائے کر رہا ہوتا ہے کہ کسی بڑے 5 اسٹار ہوٹل کے اندر بیٹھ کر وہ بہترین قسم کے بوفے کو بھی اس طرح سے انجوائے نہیں کر سکتا. یہ جو کیفیت ہے، کیا یہ لفظوں کے اندر اتنی طاقت اور گنجائش ہے کہ وہ ایکسپریس کر سکیں کہ وہ کیا کیفیت ہے؟ اسی کا دوسرا نام عشق اور جنون اور مستی ہے کہ وہاں انسان صرف اور پروردگار فخر و مباحات کرتا ہے. عرفات میں آنے والوں پر، مزدلفہ میں آنے والوں پر خدا فخر و مباحات کرتا ہے ملائکہ کے سامنے. کہ خلاصہ اس کا اگر کریں کہ ملائکہ کے سامنے پروردگار یہ صرف میری خاطر، یہ صرف اور صرف میرے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر اس طرح سے یہاں پر آ کر بیٹھے ہیں اور مجھ سے راز و نیاز کرتے ہیں. جو مانگ رہے ہیں میں ان کو عطا کرتا ہوں. اگر بخشش کے طلبگار ہیں تو بخشش کا ہدیہ میری طرف سے ان کے. کیا بات ہے، کیا کہنا، سبحان اللہ، کیا کہنا. اور قبلہ آخر میں بتائیے، جب مطلب انسان ویسے بھی سفر مدینہ کی کیا ہی بات ہے، مطلب کوئی لفظوں میں بیان ہی نہیں ہو سکتا. وہ بھی حج کے سفر مدینہ کی اور الگ کیفیت ہوتی ہے. چاہے اگر آپ حج سے پہلے بھی جا رہے ہوں، ظاہر وہ ترتیب الگ الگ ہوتی ہے فلائٹس کے اعتبار سے. وہ تو اگر پہلے جا رہے ہوں تو ایک اور الگ کیفیت ہوتی ہے کہ آپ ایک بڑی جرنی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں اور اس سے پہلے آپ سرکار کے روضے پہ بیٹھے ہیں اور وہاں سے آغاز کر رہے ہیں. یا حج کے بعد جاتے ہیں تو ایک فیئر ویل، ایک آپ شکرانے کے لیے. تو ذرا آپ تاکہ وہ ویورز کے جو اس وقت ظاہر ابھی جب یہ نشریات نشر ہو رہی ہے تب تو ظاہر لاکھوں فرزندان توحید فریضہ حج انجام دے رہے ہیں، لیکن کتنے ہی ہوں گے کہ جو کہ شاید یہ دیکھ
کر ارادہ کریں کہ اگلے سال انشاءاللہ ہمیں کام کرنا ہے تو آپ یہ سفر مدینہ کے عنوان سے بھی فرمائیے گا. سبحان اللہ. مدینہ تو مدینہ ہے, مدینہ کا نام آتا ہی نام مدینہ لے دیا, چلنے لگی نسیم خلد. سودش غم کو ہم نے بھی کیسی ہوا بتائی کیوں. اللہ کے محبوب کا مسکن ہے, اللہ کے محبوب کا مدفن ہے. جیسے اللہ رب العالمین کے ذکر سے ہماری مشام جاں معطر ہوتی ہے, ایسے ہی اللہ کے محبوب کے ذکر سے بھی ہم حشاش بشاش ہو جاتے ہیں. حشا بشا جو مومن کا وصف بیان ہوا ہے نا, واقعی ذکر اللہ ہو اور ذکر حبیب خدا ہو, حشا بشا, تو حشاش بشاش بندہ ہو جاتا ہے. حج کی آپ نے بات کی, حج پر جانے سے پہلے کوئی مدینے جاتا ہے تو جا کے عرض کرتا ہے حضور دعا فرما دیجئے کہ میں حج اچھے انداز میں کر سکوں. اور حج کرنے کے بعد کوئی آتا ہے تو آ کر عرض کرتے حضور کر کے آ گیا ہوں, آپ دعا فرما دیجئے, اللہ قبول فرما لے اور میری بخشش فرما دے. اور مناظر جو ہیں دیکھیں, وہاں بھی اشاق کا, عرفات کے اندر, منی میں, مزدلفہ میں اور کعبہ مشرفہ میں, مسجد الحرام میں, وہاں بھی اشاق کے جو مناظر ہیں وہ دیدنی ہوتے ہیں. اور یہاں بھی جو اشاق کی کیفیت ہے واقعی وہ دیدنی ہوتی ہے. زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے, ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو. وہاں میزاب کے نیچے کرم کے چھینٹے لیے تھے, یہاں بھی آ کر دیکھو ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو. وہاں پر مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم. حتیم کی جو آغوش ہے ماں کی گود کی طرح کا مزہ دیتی ہے. مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم, جن پہ ماں باپ فدا یہاں کرم ان کا دیکھو. کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں, ٹوپی اب تھام کے خاکے درے والا دیکھو. بندہ بلندی کو دیکھے نا ایسے کر کے تو ٹوپی یا امامے پہ ہاتھ رکھنا پڑتا ہے, ورنہ زیادہ بلند ہوگی تو امامہ یا ٹوپی زمین پہ گر جائے گا. تو کہہ رہے ہیں مدینہ کی خاک ہے, محبوب کے در اقدس کی خاک ہے, لیکن اس کی بلندی ایسی ہے کہ یہ دیکھنے کی بات آئی تو کہتے ہیں ٹوپی اب تھام کے خاکے درے والا دیکھو. یہ اتنی بلند ہے کہ امام ٹوپیاں یہ زمین پہ آ گریں گی کہ یہ اتنی بلند ہے. تو کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں, ٹوپی اب تھام کے خاکے درے والا دیکھو. وہاں مطیعوں کا جگر خوف سے پانی پایا. وہاں جو مطیع تھے, نیکوکار, گناہگار نہیں, نیکوکار بھی وہاں پہ عرفات کے میدان میں رو رہے ہیں, منی میں, مزدلفہ میں, کعبہ مشرفہ میں رو رہے ہیں رب کے خوف سے. وہاں مطیعوں کا جگر خوف سے پانی پایا, یہاں سیاہ کاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو. یہاں سیاہ کار اور خطا کار بھی رحمت العالمین کے در اقدس پر آئے ہیں, دامن پہ مچل رہے ہیں, رحمت کی آس لگائے ہیں, محبوب خدا کی مبارک آغوش کے اندر آ گئے ہیں, یہاں مچل رہے ہیں. تو وہاں خوف سے پانی ہے, وہاں خوف کی کیفیت ہے, اور یہاں رحمت کا, جمال کا غلبہ ہے. اور آپ واقعی دیکھیں, آپ تو جاتے رہتے ہیں, ہم لوگ بھی جو بھی جاتے ہیں وہاں پر, ایک بندہ جب کعبہ مشرفہ حاضر ہوتا ہے تو ایک جلال اور ہیبت کی کیفیت کا غلبہ ہوتا ہے, اور ایک گری و زاری ہوتا ہے, لیکن اس گری و زاری کے اندر بھی ایک روب اور ہیبت اور دبدبہ محسوس ہوتا ہے. اور جب بندہ مدینہ منورہ حاضر ہوتا ہے, واقعی دل والا ہو, واقعی ارباب دل ہوں, دل والے کی بات ہو رہی ہے, دل والا جب یہاں حاضر ہوتا ہے تو یہاں بھی بندہ روتا ہے, یہاں بھی گری و زاری ہوتا ہے, لیکن یہاں گری و زاری کی کیفیت الگ ہوتی ہے. یہاں جو گری و زاری ہے اس میں روب اور ہیبت اور دبدبہ محسوس نہیں ہو رہا ہوتا ہے, یہاں رحمت اور شفقت اور جمال کی تجلی محسوس ہو رہی ہوتی ہے. اور یہاں کا رونا ایسا رونا ہے کہ جیسے بندہ ماں سے لپٹ کے رو پڑتا ہے تو ماں سے ڈر کے نہیں روتا, تو ایسے یہاں بھی محبوب خدا کے دربار میں آ کے, مدینہ منورہ میں آ کے بندہ جب گری و زاری کرتا ہے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ وہ والا رونا نہیں ہے, یہ خوف اور ہیبت سے رونا نہیں ہے, یہ محبت کا رونا ہے, یہ اپنائیت ہے اس کے اندر جو بات. اور اس کے بعد آپ دیکھیں محبوب خدا کے در اقدس پہ حاضر ہو کے جب آپ نے رونا ہے, اس رونے کے بعد آپ کبھی اپنے وجود کو دیکھیں کہ آپ کا وجود ایسا ہلکا ہو جاتا ہے, بندہ اپنے آپ کو پھول کی طرح محسوس کرتا ہے کہ ہم کس بارگاہ کے اندر. اور واقعی یہ وہ بارگاہ ہے, کس بارگاہ میں بندہ حاضر ہو رہا ہے, یہ وہ بارگاہ جو ہے بارگاہ عرش اشتباہ جو ہے. محبوب خدا اللہ رب العالمین جو صاحب عرش ہے, رب العرش الکریم, اس کے محبوب ہیں, اس بارگاہ میں, اس دربار میں بندہ حاضر ہو رہا ہے. تو سب سے بڑی سعادت حج کے بعد, اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے بعد سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ بندہ محبوب خدا کے دربار میں حاضر ہو جائے. تو محبوب خدا کے دربار کی حاضری سے جو محروم ہے, اس سے بڑا محروم کون ہوگا. تو بندہ دعا بھی مانگے اللہ سے اور کیفیت بھی مانگے, اور وہاں ایسی حاضری, مقبول حاضری اللہ نصیب فرمائے, اپنے دربار کی بھی اور اپنے محبوب کے دربار کی بھی. کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے, سبحان اللہ.